فراز ایک محنتی بے حد مخلص انسان تھا۔ اس کی کائنات اس کی بیوی رابعہ اور 5 سالہ بیٹے ذیشان کے گرد گھومتی تھی۔ فراز پیشے کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا تاجر تھا جو دن بھر مشقت کرتا تاکہ شام کو جب گھر لوٹے تو ذیشان کے لیے کوئی کھلونا اور رابعہ کے چہرے پر مسکراہٹ وہ دیکھ سکے۔ رابعہ ایک خوبصورت خاتون تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک بے چین روح چھپی ہوئی تھی۔ وہ فراز کی محبت کی قدر تو کرتی تھی، لیکن اسے زندگی میں وہ تھرل اور چمک دمک نہیں ملتی تھی جس کی وہ تمنا کرتی تھی۔ فراز اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار چھٹیوں میں اپنی فیملی کو سمندر کی سیر کروائے گا اور ایک جزیرے پر واقع دربار کی زیارت وہ بھی کروائے گا۔ جس دن انہیں نکلنا تھا موسم کافی خوشگوار تھا۔ نیلا سمندر دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور لہریں ساحل سے ٹکرا کر ایک موسیقی پیدا کر رہی تھیں۔ فراز نے ایک کشتی کرائے پر لی جس کا ملاح ماجد نامی ایک جوان تھا۔ ماجد کی نظریں شروع سے ہی رابعہ پر جمی ہوئی تھیں اور رابعہ بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فراز جو اپنی دھن میں مگن تھا اور ذیشان کو سمندری پرندے دکھا رہا تھا، ان نظروں کے تبادلے سے بالکل بے خبر تھا۔ کشتی ساحل سے دور نکل آئی، لہروں کا شور بڑھنے لگا۔ فراز نے رابعہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھو رابعہ، زندگی اس سمندر کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، کبھی پرسکون اور کبھی تلاطم خیز، لیکن جب تک ہم ساتھ ہیں مجھے کسی طوفان کا بالکل ڈر نہیں ہے۔ رابعہ نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر محض ایک تفریح نہیں بلکہ ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے۔ ماجد نے کشتی کی رفتار بڑھا دی اور پھر آہستہ آہستہ اسے گہرے پانیوں کی طرف لے گیا جہاں انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک کشتی کے نچلے حصے سے پانی نکلنے کی آواز آئی۔ ماجد نے بھکلانے کی اداکاری شروع کی اور پھر زور زور سے چلانے لگا، صاحب غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، کشتی کے پیندے میں سوراخ ہو گیا، پانی اندر آ رہا ہے۔ فراز یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی پانی تیزی سے اس کے پیروں تک پہنچ رہا تھا۔ ذیشان ڈر کر باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ فراز نے ملاح سے کہا، ماجد کچھ کرو، ہم ڈوب جائیں گے، یہ میرا بچہ، میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس بچہ ہے۔ ماجد نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، معذرت کے ساتھ صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ وزن کی وجہ سے کشتی اب نہیں بچ پائے گی۔ اگر ہم میں سے ایک شخص سمندر میں چھلانگ نہ لگائے تو شاید ہم سب ڈوب جائیں گے۔ میں تو چھلانگ بالکل نہیں لگا سکتا، میری مجبوری ہے، کیونکہ میں اس کشتی کا مالک ہوں اور ملاح ہوں۔ اگر میں گیا تو کشتی کون سنبھالے گا؟ اب آپ تینوں فیصلہ کر لیں کہ کون قربانی دے گا تاکہ باقی 2 کی جان بچ سکے۔ یہ سن کر فراز کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی روتی ہوئی بیوی اور سہمے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اگر رابعہ گئی تو ذیشان ماں کے بغیر کیسے جیے گا، اور اگر ذیشان گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فراز نے کانپتے ہاتھوں سے ذیشان کو چوما اور رابعہ سے کہا، رابعہ، میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، اسے کبھی احساس نہ ہونے دینا کہ اس کا باپ اسے اکیلا چھوڑ گیا۔ رابعہ جذباتی ہو کر چلائی، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں اپنے بیٹے کو، اس گھر کو کیسے سنبھالوں گی؟ میں تو عورت ہوں، میں ہی چھلانگ لگا دیتی ہوں، آپ اپنے بیٹے کو سنبھال لیں گے۔ فراز نے اسے سختی سے منع کیا اور آخری بار ذیشان کی پیشانی چومی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اللہ کا نام لیا اور لہروں کے حوالے ہو گیا۔ فراز تیرنا بالکل نہیں جانتا تھا، یہ بات وہ بھی جانتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی نیلی لہروں نے اسے اپنے اندر نگل لیا۔ کشتی میں اب رابعہ، ذیشان اور ماجد اکیلے تھے۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن ان میں وہ کرب نہیں تھا جو ایک بیوہ کی آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ ماجد نے خاموشی سے کشتی کا رخ موڑا اور ایک نئی منزل کی طرف چل پڑا۔ سمندر کے تلاطم خیز لہریں فراز کے جسم کو کسی کھلونے کی طرح اچھال رہی تھیں۔ وہ تیرنا بالکل نہیں جانتا تھا،
شروع سے اس نے کوشش کی تھی اپنی جان بچانے کی، لیکن ہمت ہار گیا۔ اس کے پھیپڑوں میں نمکین پانی بھر چکا تھا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے آخری بار اپنی بیوی رابعہ کا روتا ہوا چہرہ اور ذیشان کی پکار سنائی دی، اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ فراز گہرے سمندر کی بے رحم آغوش میں کھو گیا۔ ساحل سمندر سے کچھ دور، جہاں ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، صبح کا سورج اپنی پہلی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ وہاں کچھ مچھیرے اپنے جال درست کر رہے تھے، اور اچانک ان کی نظر ایک انسانی ڈھانچے نما جسم پر پڑی، جو لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ساحل کی ریت پر آ رہا تھا۔ ایک مچھیرے نے کہا، دیکھو وہاں کوئی ہے۔ ایک بوڑھے ماہی گیر بابا بشیر نے آواز لگائی۔ سب دوڑ کر وہاں پہنچے۔ وہ فراز تھا۔ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا، پیٹ پانی سے بھرا ہوا تھا، اور لباس تار تار تھا۔ بابا بشیر نے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ یہ تو ابھی زندہ ہے، اس کی سانسیں بھی ابھی باقی ہیں۔ اللہ نے شاید اسے بچا لیا۔ ان غریب مگر دل والے ماہی گیروں نے فراز کو اٹھایا اور اپنی ایک کچی جھونپڑی میں لے گئے۔ یہی ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا۔ وہ مچھلی کا شکار کرتے اور اسی طرح روزی روٹی کماتے۔ انہوں نے روایتی طریقوں سے اس کے پیٹ سے پانی نکالا، اس کو گرمائش دی اور جڑی بوٹیوں کا لیپ کیا۔ فراز گہری بے ہوشی میں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کیا حال کیا۔ 10 دن تک فراز موت اور زندگی کی کشمکش میں رہا۔ 11ویں دن اس کی صبح جب پرندوں کی چہچہاٹ اس نے سنی تو فراز کی پلکیں تھر تھر آئیں۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کی چھت تھی، جہاں سے سورج کی روشنی چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ بیٹا، تم ہوش میں آ گئے؟ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ بابا بشیر نے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے پیار سے پوچھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فراز نے خالی نظروں سے بوڑھے کو دیکھا۔ وہ ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن گلا خشک تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، میں کون ہوں؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ ماہی گیروں کے چہروں پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بابا بشیر نے پوچھا، تمہیں کچھ یاد نہیں بیٹا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے گھر کا ایڈریس، تاکہ ہم تمہیں تمہارے پیاروں تک پہنچا سکیں۔ تم بچ گئے ہو، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ فراز نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا۔ اسے یاد کرنے کی کوشش میں شدید سر درد ہوا۔ اس کے ذہن کی سکرین بالکل صاف تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں بابا، مجھے اپنا نام تک یاد نہیں آ رہا۔ ماہی گیر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے اسے گمنام مسافر سمجھ کر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور ایک اچھے موقع کی تلاش میں رہے۔ مہینے گزرنے لگے۔ فراز اب ان مچھیروں کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ان کے ساتھ جال بنتا، مچھلیاں پکڑنے میں مدد کرتا اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر گھنٹوں لہروں کو دیکھتا رہتا، جیسے وہ لہریں اسے اس کا کھویا ہوا ماضی واپس لا کر دیں گی۔ مچھیرے اسے بار بار کریدتے تھے، کوشش کرو بیٹا، کوشش، کوئی تو ہوگا جو تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ لیکن فراز کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، میری یادداشت میرا ساتھ بالکل نہیں دے رہی۔ وہ مچھیرے اس کے مخلص ساتھی بن چکے تھے۔ وہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتے تھے۔ فراز کو نہیں معلوم تھا کہ جس بیوی کے لیے اس نے جان دی، جان کی بازی لگائی، وہ اس وقت کہاں ہے اور کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ تو بس ایک خالی کتاب کی طرح جی رہا تھا۔ ایک دن بستی کے پاس لگے ایک پرانے درخت پر میٹھے پھل لگے ہوئے تھے۔ فراز نے سوچا کہ ان مچھیروں کے بچوں کے لیے میں یہ کچھ پھل توڑ کر لاؤں گا، اور بچے بھی اسی پھل کی ضد کر رہے تھے۔ وہ درخت پر چڑھ گیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ایک گیلی شاخ پر اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پوری قوت سے نیچے آ گرا۔ گرتے ہی اس کا سر ایک پتھر کے ساتھ ٹکرایا۔ بایاں بازو وہ بھی بری طرح ٹوٹ گیا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، اور اس درد کے ساتھ ہی جیسے اس کے دماغ کا کوئی بند دروازہ وہ بھی کھل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلنے لگی۔ اکیڈمی کے دن، رابعہ سے شادی، ذیشان کی پیدائش اور اس کی خوشی، وہ کشتی کا سفر، ماجد کی وہ باتیں، اور آخری چھلانگ۔ اس کا پورا جسم
پسینے سے شرابور ہو گیا۔ رابعہ، ذیشان، وہ زور سے چلایا۔ بابا بشیر اور دیگر مچھیرے دوڑ کر اس کے پاس آئے۔ فراز کرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور تیزی تھی۔ بابا، مجھے سب یاد آ گیا۔ میں فراز ہوں اور میرا ایک بیٹا بھی ہے، میری ایک بیوی بھی ہے۔ وہ لوگ خطرے میں ہیں، مجھے واپس جانا ہوگا، وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ ماہی گیر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ شکر ہے مالک کا، لیکن بیٹا تمہارا یہ بازو ٹوٹا ہے، تمہیں آرام کرنا پڑے گا۔ تم اس حال میں کیسے جا سکتے ہو؟ میں رک نہیں سکتا بابا، مجھے ابھی جانا پڑے گا۔ فراز نے ٹوٹے ہوئے بازو کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ میرے بعد ان پر کیا گزری، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ مچھیروں نے اسے کچھ پیسے اور سہارا دے کر رخصت کیا۔ فراز کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فراز کا سفر کسی کٹھن امتحان سے کم نہ تھا۔ ٹوٹے ہوئے بازو میں وہ اسے تکلیف ہو رہی تھی، جسم بخار سے تپ رہا تھا، لیکن دل میں اپنے بیٹے ذیشان سے ملنے کی تڑپ تھی، اسے وہ تھکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کئی بھیس بدل کر راستے پوچھتا آخر کار اپنے اس محلے میں پہنچا جہاں کبھی اس کی ہستی کھیلتی بستی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی سے موڑ پر مڑا، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جب رابعہ اسے زندہ دیکھے گی تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ کیسے اسے سینے سے لگا کر روئے گی اور بتائے گی کہ اس نے کتنی مشکل سے یہ دن گزارے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ذیشان اب کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ حالانکہ 5-6 مہینے گزرے تھے، لیکن پھر بھی کیا وہ اپنے باپ کو پہچان لے گا؟ اور اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گھر کا رنگ روغن بدلا تھا، باہر لٹکی ہوئی نیم کی شاخیں کٹ چکی تھیں۔ فراز نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ اس پر دستک کی کوشش کی، لیکن پھر اچانک رک گیا۔ اسے لگا جیسے اندر ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کسی مرد کی۔ ایک انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا۔ اس نے سوچا کہ پہلے کھڑکی سے جھانک کر میں دیکھ لوں اندر کیا ہو رہا ہے اور ہمارے گھر میں کون سا مرد ہے۔ وہ دبے قدموں صحن کی ایک چھوٹی سی کھڑکی کے پاس گیا جو اندر کمرے میں کھلتی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر جھانکا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر گرم پگھلا ہوا سیسا بھر دیا۔ اندر کا منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہی ملاح، وہی ماجد جس کی وجہ سے فراز نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی، آج فراز کے صوفے پر بیٹھا بڑے فخر سے چائے پی رہا تھا۔ رابعہ اس کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی اور اسے بادام چھیل کر دے رہی تھی۔ گھر میں خوشی کا سما تھا، جیسے کوئی سوگ کبھی یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ ماجد، تم نے واقعی میرا بہت ساتھ دیا۔ رابعہ کی آواز فراز کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ سوچنے لگا، ماجد نے کیسا ساتھ دیا؟ پھر کہنے لگی، اگر تم نہ ہوتے تو میں اس منحوس واقعے کے بعد اکیلی کیسے رہتی؟ اچھا ہوا تم نے مجھے سہارا دیا اور ہم نے شادی کر لی۔ تو میرے بچے کا سہارا بنا۔ ماجد نے کہا لگایا اور رابعہ کا ہاتھ تھام کر بولا، اب تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ وہ تو اب مچھلیوں کی غذا بن چکا ہوگا۔ اب یہ گھر، یہ زندگی اور تم، یہ سب میری ہو۔ میں بہت خوش ہوں۔ فراز کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ دروازہ توڑ کر جلدی سے اندر جائے اور دونوں کے گلے دبوچ لے، انہیں جان سے مار دے، لیکن وہ تو سن ہو چکا تھا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ جس عورت کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اس نے عدت کے دن پورے ہوتے ہی اسی قاتل سے نکاح کر لیا۔ کیا وہ سب واقعی ایک منصوبہ تھا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ وہ وہاں سے الٹے قدموں پیچھے ہٹا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ گلی سے باہر نکل آیا اور دیوانہ وار بھاگنے لگا۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر جائے تو جائے کہاں۔ آخر کار اسے اپنے بچپن کے بہترین دوست اصغر کا خیال آیا۔ اس محلے میں اس کا یہی واحد دوست تھا۔ اصغر وہ واحد شخص تھا جس پر فراز کو خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ جب وہ اصغر کے گھر پہنچا اور دستک دی تو اصغر نے دروازہ کھولتے ہی ایک زوردار چیخ ماری، بھوت! اصغر پیچھے ہٹتے ہوئے لرزنے لگا۔ اصغر، کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ میں زندہ ہوں، میں کوئی بھوت نہیں، میں تمہارا دوست فراز ہوں۔ فراز نے روتے ہوئے کہا، اصغر
کے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے فراز کو چھو کر دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ انسان ہے تو اس نے فراز کو گلے سے لگایا اور دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ فراز یار تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا اور آخر کار مایوس ہو کر میں گھر بیٹھ گیا۔ سب یہی کہتے کہ تو مر گیا۔ رابعہ نے تو سب کو بتایا کہ تو ڈوب گیا۔ ملاح نے گواہی دی کہ تو نے خود چھلانگ لگائی تھی۔ ہم نے تیرا غائبانہ جنازہ بھی پڑھ لیا تھا۔ فراز نے ہچکیاں لیتے ہوئے اصغر کو پوری کہانی سنائی۔ سمندر کا وہ منظر، ملاح کی مکاری، ماہی گیروں کا احسان، پھر گھر کی کھڑکی سے دیکھا وہ عبرت ناک منظر۔ اصغر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مٹھیاں بھیجی اور کہا فراز مجھے پہلے ہی شک تھا، یہ ملاح اچانک تمہاری زندگی میں کیسے آ گیا؟ اور رابعہ نے اتنی جلدی دوسری شادی کیسے کر لی؟ لیکن مجھے لگتا ہے یہ صرف اتفاق نہیں، یہ ایک گہرا دھوکہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میری بات مانو، ابھی ان کے سامنے مت جاؤ۔ ہمیں پہلے حقیقت کو بے نقاب کرنا ہوگا اور اس کے منہ سے سچ نکلوانا، یہ بہت ضروری ہے۔ فراز کی آنکھوں میں اب بالکل آنسو نہیں تھے، بلکہ انصاف کی ایک ٹھنڈی چمک تھی۔ اس نے اصغر کا ہاتھ تھاما اور کہا اصغر مجھے بس میرا بیٹا چاہیے۔ وہ اس ظالم کے پاس محفوظ نہیں ہوگا، وہ اس کا سگا باپ نہیں، بیٹے کا کیسے خیال رکھے گا؟ مجھے ان دونوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اصغر نے اسے تسلی دی۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں فراز، ہم سچ ڈھونڈ نکالیں گے جو کہ سمندر کی لہروں میں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اصغر کے گھر کے ایک اندھیر کمرے میں فراز بیٹھا دیوار کو تک رہا تھا۔ بڑی دیر سے وہ خاموش تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے بازو کی تکلیف اب اس کے دل کے زخم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اصغر نے اسے کھانا کھلایا اور نئے کپڑے پہنائے، لیکن فراز کی بھوک اور پیاس اس کے بیٹے ذیشان کے دیدار اور اس کے دھوکے کا جواب پانے والی تھی۔ فراز ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، میری بات سمجھو، اصغر نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم ابھی گھر میں داخل ہوئے تو رابعہ شور مچائے گی۔ وہ یہی کہے گی کہ کوئی ڈھونگی ہو اور تم پر کوئی الزام لگا دے گی۔ ہمیں پہلے اس ملاح کا منہ کھولنا ہوگا، حقیقت جاننی ہے۔ اصغر نے اپنے دو بھروسے مند دوستوں کو بلایا جو پہلوانی اور جرات میں مہارت رکھتے تھے اور مشہور تھے۔ انہوں نے کئی دن تک ماجد کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی۔ ماجد اب فراز کے گھر کا مالک بنا بیٹھا تھا اور بڑی شان سے محلے میں گھومتا تھا۔ وہ روزانہ شام کو سگریٹ پینے کے لیے گلی کے نکڑ پر واقع ایک سنسان پارک کے پاس ضرور جاتا تھا۔ وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ گپ شپ لگاتا تھا۔ ایک شام جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور گلیوں میں ہو کا عالم تھا، ماجد اپنے مخصوص چال چلتا ہوا پارک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک کالی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ ماجد کچھ سمجھ پاتا، اصغر کے دوستوں نے اس کے سر پر کپڑا ڈالا اور اسے گھسیٹ کر گاڑی کے اندر پھینک دیا۔ ماجد چلایا، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن وہ شکنجے میں آ چکا تھا اور یہ شکنجہ کافی سخت تھا۔ گاڑی شہر سے دور ایک گھنے جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہاں ایک پرانا شکستہ کمرہ تھا جہاں کبھی لکڑہارے قیام کرتے تھے۔ ماجد کو ایک کرسی سے باندھا گیا۔ جب اس کے سر سے کپڑا ہٹایا گیا تو سامنے کی روشنی اسے اصغر نظر آیا۔ اصغر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو مجھے یہاں کیوں لایا؟ ماجد نے روب جھاڑنے کی تو کوشش کی، لیکن اصغر نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ سائٹ پر اسے ایک جگہ پر رکھا۔ اندھیرے سے ایک ہیولا برآمد ہوا۔ جب روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو ماجد کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا جبڑا لٹک گیا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ فراز، تم تو مر چکے تھے۔ ماجد کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ فراز خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو سمندر کی ٹھنڈک بھی نہیں بجھا سکتی تھی۔ ماجد، میں نے تمہیں اپنی زندگی سونپی تھی اور تو نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میں نے تمہیں اپنا خاندان سونپا تھا، تم نے میری شرافت کا سودا کیا۔ ماجد نے تھوک نگلی اور پریشان ہونے لگا۔ دیکھو فراز، وہ تو ایک حادثہ تھا اور میں مجبور تھا، ورنہ ہم سب ڈوب جاتے۔ اصغر نے ایک بھاری لکڑی اٹھائی اور میز پر زور سے ماری اور کہا کہ اب میں تمہیں ماروں گا۔
جھوٹ مت بولو، ہم نے تمہارے بارے میں سب پتہ کروا لیا ہے۔ اگر سچ نہیں بولو گے تو تمہیں اسی جنگل میں الٹا لٹکا دیں گے اور کوئی تمہاری ہڈیاں ڈھونڈنے بھی یہاں نہیں آئے گا، یہاں تڑپ کر مر جاؤ گے۔ پھر انہوں نے ماجد کو الٹا لٹکا کر ایک درخت کے ساتھ لٹکایا، خود ماجد کے سر کی طرف چڑھنے لگا۔ اسے موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوف اس کے لمحے میں اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ٹھہرو ٹھہرو، یہ ظلم مت کرو، مجھے نیچے اتارو، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، ماجد چلایا۔ اصغر نے موبائل کی ریکارڈنگ اس کا بٹن آن کیا اور اسے ماجد کے منہ کے قریب لے گیا۔ بولو، ابھی موقع ہے زندگی بچانے کا۔ ماجد نے ہانپتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا، یہ سب رابعہ کا منصوبہ تھا۔ وہ تم سے اکتا چکی تھی اور اسے عیاشی آزادی چاہیے تھی۔ ہم 1 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس دن کشتی کا سوراخ بھی پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ ہمارے منصوبے کا حصہ تھا۔ ہم نے جان بوجھ کر تمہیں وہیں جا کر مجبور کیا تاکہ تم خود چھلانگ لگاؤ۔ ہم یہ جانتے تھے کہ تم بچوں اور بیوی کی خاطر یہ قدم اٹھاؤ گے۔ رابعہ کو پتا تھا کہ تم تیر نہیں سکتے۔ فراز یہ سن کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جس بیوی کے لیے اس نے اپنی خوشیاں قربان کی، وہ 1 سال سے اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ معصوم ذیشان جسے وہ اپنی جان سمجھتا تھا، اسے اس قاتل کے حوالے کرنے کا فیصلہ رابعہ نے خود کیا تھا۔ ماجد بولتا رہا، رابعہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی تم راستے سے ہٹ جاؤ گے وہ مجھ سے شادی کر لے گی اور تمہاری جائیداد پر میرا حق ہوگا۔ میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، میری یہی کشتی تھی روزگار کا حصہ۔ جب میں نے تمہاری جائیداد کے بارے میں سنا، میرے دل میں لالچ آیا۔ ہمیں لگا کہ لہریں تمہیں ختم کر دیں گی، اس لیے ہم نے شادی کر لی اور تیرے گھر میں رہنے لگے۔ اصغر نے ریکارڈنگ بند کی اور فراز کی طرف دیکھا۔ فراز کا چہرہ سپاٹ تھا، درد کی حدت ختم ہو چکی تھی، اب صرف انصاف باقی تھا۔ اب کیا کرنا ہے فراز، جو بولو، اصغر نے پوچھا۔ فراز کھڑا ہوا، اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کو سنبھالا اور مضبوط لہجے میں بولا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس عورت کا سامنا کیا جائے جس نے ایک مخلص شوہر کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ چلو اصغر، میرے گھر چلتے ہیں۔ جنگل کی اس سنسان کوٹھڑی سے نکل کر فراز اور اصغر سیدھے اس گلی کی طرف روانہ ہوئے جو کبھی فراز کا مان تھا۔ اصغر کے ہاتھ میں وہ موبائل فون تھا جس میں ماجد کے گناہوں کا اعتراف ایک بم کی طرح چھپا ہوا تھا۔ فراز خاموش تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا بازو اب اسے درد نہیں دے رہا تھا، کیونکہ روح کا زخم جسمانی تکلیف پر غالب آ چکا تھا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر فراز ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنی ہی نیم پلیٹ دیکھی جسے ہٹا کر وہاں ماجد کے نام لکھنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن نشانات اب بھی فراز کے ہی باقی تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کنڈی کھٹکھٹائی۔ اندر سے رابعہ کی آواز آئی، ماجد، تم آ گئے؟ اتنی دیر کہاں لگا دی تھی؟ دروازہ کھلا۔ رابعہ کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی جو فراز کو دیکھتے ہی ایک بھیانک خوف میں بدل گئی۔ وہ حیران ہوئی اور اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے دوپٹہ چھوٹ گیا، رنگ اڑ گیا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ تم، فراز، تم یہاں؟ رابعہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو مر چکے تھے۔ ماجد نے کہا تھا کہ تم لہروں میں گم ہو گئے ہو اور میں نے بھی تمہیں دیکھا تھا جب تم بے جان ہو کر تیر رہے تھے۔ فراز نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں رابعہ، میں مر چکا تھا، لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا کہ ایک بے وفا عورت اور ایک مکار ملاح میری محنت کی کمائی پر عیش کریں۔ میں اسی سمندر سے نکل کر آیا ہوں جہاں تم نے مجھے دھکیلنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ رابعہ نے فوراً اپنی اداکاری شروع کی۔ فراز، میری بات غور سے سنو، میرا یقین کرو، میں تو مجبور تھی، میری کوئی غلطی نہیں۔ ماجد نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا، اسی نے کہا کہ تم کبھی نہیں آؤ گے۔ میں نے تو صرف ذیشان کے سائے کے لیے اس سے شادی کی۔ میں عورت تھی، کیسے سنبھال سکتی تھی اس بچے کو؟ اس لیے میری مجبوری تھی، کسی نہ کسی مرد کا سہارا مجھے چاہیے تھا۔ جھوٹ مت بولو رابعہ، پیچھے سے اصغر کی گرجدار آواز آئی۔ اس نے موبائل نکالا اور ماجد کی ریکارڈنگ چلا دی۔ پورے صحن میں ماجد کی آواز گونجنے لگی، یہ سب رابعہ کا منصوبہ تھا۔
وہ فراز سے اکتا چکی تھی۔ ہم 1 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور پسند کرتے تھے۔ رابعہ کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں تھی، بلکہ پکڑے جانے کا ایک خوف تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ اسی دوران کمرے سے ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا نکلا۔ وہ ذیشان تھا۔ 5 سالہ ذیشان نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا، حیران ہو گیا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ بابا! ذیشان کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ فراز نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ایک ہاتھ، جو کہ اس کا ہاتھ سلامت تھا، وہ پھیلایا۔ ذیشان دوڑ کر اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو تلاش کیا، آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ آدمی گندا ہے، ظالم ہے، مجھے بہت مارتا ہے۔ یہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تمہارا باپ اب واپس نہیں آئے گا۔ ماں بھی مجھے نہیں بچاتی تھی، وہ کہتی تھی اب یہی تمہارا باپ ہے۔ بابا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میں اس آدمی کو اپنا باپ تسلیم نہیں کرتا۔ ذیشان کے ان الفاظ نے فراز کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ اسے اپنی تکلیف بھول گئی اور اپنے بیٹے کی بے بسی پر وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے رابعہ کی طرف دیکھا، جس کی نظریں پہلے ہی جھکی ہوئی تھیں۔ رابعہ! فراز کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو اس نے پہلے کبھی استعمال نہیں کی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی مانا تھا، میں نے تمہیں اپنی عزت مانا تھا، لیکن تم نے کمال کیا۔ تم نے ایک ایسے شخص کے لیے مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا جو میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھاتا تھا، جو میرے ذیشان کو مارتا تھا۔ کیا یہی تمہاری محبت تھی؟ رابعہ نے رونے کا ناٹک کرتے ہوئے فراز کے قدم چھونے کی کوشش کی۔ فراز، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہوئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں بہک گئی تھی۔ فراز پیچھے ہٹ گیا۔ معافی کا وقت اب گزر چکا ہے رابعہ۔ تو نے غلطی نہیں بلکہ گناہ کیا۔ تم نے صرف مجھے دھوکہ نہیں دیا، تم نے اس مقدس رشتے کی بھی توہین کی ہے۔ اصغر، ایک کام کرو۔ فراز نے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ پولیس کو فون کرو۔ ماجد ہماری قید میں ہے اور اس کا اعتراف ہمارے پاس ہے۔ یہ ایک قاتلانہ حملہ تھا۔ اور رابعہ؟ فراز نے اپنے بیٹے کو مضبوطی سے تھاما اور رابعہ سے مخاطب ہوا۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تم نے جس شخص کے لیے یہ سب کچھ کیا، اب اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، لیکن یاد رکھنا یہ گھر میرا ہے، یہ میرے باپ کا دیا ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ رابعہ حیران ہو گئی۔ اسے امید تھی کہ فراز ہمیشہ کی طرح نرم دل ثابت ہوگا، لیکن سمندر کی لہروں نے فراز کے اندر کے نرم انسان کو فولاد بنا دیا تھا۔ وہ موت کے منہ سے باہر آیا تھا۔ فراز کے گھر کے صحن میں خاموشی طاری تھی، مگر یہ خاموشی تھی جو کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد آتی ہے۔ رابعہ، جو ابھی تک اس گھر کی مالکن سمجھی جا رہی تھی، فرش پر بیٹھی اپنے آنسوؤں سے فراز کا دل پگھلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، لیکن فراز کی آنکھوں میں اب وہ پرانی مروت بالکل نہیں تھی۔ وہاں صرف اپنے بیٹے کی تکلیف کا مداوع اور انصاف کی تڑپ تھی۔ فراز، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی اپنا نہیں، بیٹا بھی تم نے چھین لیا۔ میرا اس دنیا میں تمہارے اور اس بیٹے کے علاوہ کون ہے؟ رابعہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ فراز نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا اس دنیا میں وہ ملاح ہے رابعہ، جس کے لیے تم نے ایک ہنستا کھیلتا گھر اجاڑ دیا۔ تم نے یہ غلطی نہیں، گناہ کیا، جس کے ساتھ تم نے میری موت کا جشن منایا۔ اب جاؤ اور اسی کے ساتھ اپنی جنت بساؤ۔ فراز نے ذیشان کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے گیا۔ ذیشان، جو اب تک سہم کر اپنے باپ کی قمیض پکڑے ہوئے تھا، پہلی بار خود کو اس نے محسوس کیا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اصغر نے باہر کھڑے ہو کر پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس کی گاڑی گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ اصغر کے دوست ماجد کو اسی حالت میں زخمی اور شکستہ وہاں سے لایا گیا۔ ماجد کا وہ غرور، وہ طاقت، وہ چالاکی اب دم توڑ چکی تھی۔ جب پولیس نے ماجد کو ہتھ کڑی لگائی تو اسے گاڑی میں ڈالا تو اس نے ایک بار رابعہ کی طرف ضرور دیکھا۔ اس کی نظروں میں محبت نہیں بلکہ نفرت تھی۔ وہ نفرت جو دو گناہ گاروں کے درمیان تب پیدا ہوتی ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں، جب ان کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسپکٹر صاحب،
اس عورت نے مجھے اکسایا تھا، آپ میری بات کا یقین مانیے، ماجد نے چلاتے ہوئے کہا۔ اسی نے کہا تھا کہ فراز کو اگر تم راستے سے ہٹاؤ تو ہم عیش کریں گے اور یہ گھر بھی تمہارے نام کر دوں گی۔ میں تو صرف ایک ملاح تھا، اصل قاتل تو یہ ہے جس نے مجھے اکسایا۔ رابعہ نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کیا وہ پہلے ہی موڑ پر اسے تنہا چھوڑ کر اپنے بچاؤ کر رہا تھا۔ پولیس نے رابعہ کو فی الحال گرفتار نہیں کیا کیونکہ فراز نے کوئی FIR درج نہیں کروائی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ قید ہو، وہ چاہتا تھا کہ رابعہ اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھے۔ رابعہ، اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، فراز نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ یہ گھر میرے ماں باپ کی نشانی ہے، میں اسے گناہوں کی آماجگاہ نہیں بننے دوں گا۔ رابعہ نے ادھر ادھر دیکھا، محلے کے لوگ وہ بھی جمع ہو چکے تھے، ہر زبان پر اس کی بے وفائی کے چرچے تھے۔ ایک ایسی عورت جس نے نکاح پر نکاح کیا تھا، جس نے جرم کیا تھا، وہ سر جھکائے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا بچا کچا سامان ڈال کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل آئی۔ وہ دہلیز جہاں وہ کبھی ملکہ بن کر آئی تھی، آج ایک بھیکارن کی طرح اسے وہ گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ ماجد کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کے وکیل نے ضمانت کروا لی کیونکہ سمندر میں دھکا دینے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، صرف ایک ریکارڈنگ تھی جو عدالت میں کمزور پڑ سکتی تھی۔ ماجد باہر تو آ گیا، لیکن اس کی کشتی، اس کا کام، اس کی عزت اب سب ختم ہو چکا تھا۔ رابعہ کے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ ہی ماجد کا کوئی اپنا گھر تھا۔ وہ ماجد کے پاس جا پہنچی جو اب ایک پرانی شکستہ کشتی میں ہی رہ رہا تھا، وہیں سوتا اور وہیں وہ اپنا رزق کمانے کی کوشش کر رہا تھا، جو ساحل کے کنارے کھڑی تھی۔ ماجد، اب ہمارے پاس یہی راستہ ہے، رابعہ نے روتے ہوئے کہا، ہمیں مل کر رہنا ہوگا۔ ماجد نے تلخی سے جواب دیا، تمہاری وجہ سے میں بھی ذلیل ہوا، تو وہ عورت ہے جو 2 گھروں کو کھا گئی، میری ساکھ ختم ہو گئی۔ اب اس کشتی میں رہو میرے ساتھ، کیونکہ میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے اب کچھ نہیں، نہ ہی ہمارا کوئی گھر ہے، نہ ہی ہماری کوئی چھت ہے۔ رابعہ نے اس کشتی میں قدم رکھا، وہی کشتی جہاں سے اس نے فراز کو سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا تھا، آج وہی کشتی اس کی قید خانہ بننے والی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شاندار گھر کی ملکہ مچھلیوں کی بو اور سمندر کی نمی والی ایک تنگ کشتی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ساحل سمندر کے ایک الگ تھلگ گوشے میں وہ پرانی اور بوسیدہ کشتی کھڑی تھی جو کبھی ماجد کا ذریعہ معاش تھی اور اب رابعہ کا کل اثاثہ بن چکی تھی۔ اس کشتی میں مچھلیوں کے سرانڈ، نمکین پانی کی نمی اور مچھروں کی بہتات تھی۔ رابعہ جو کبھی مل مل کے دوپٹے اوڑھتی تھی اور فراز کے لائے ہوئے خوشبودار صابنوں سے نہلاتی تھی، اب ایک میلی سی چادر میں لپٹی کشتی کے ایک کونے میں بیٹھتی تھی۔ یہی اس کا گھر تھا، یہی بسیرا تھا۔ ماجد کا رویہ اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ محبت جو فراز کی موجودگی میں ایک طوفان کی طرح تھی، اب ایک گندے نالے کی طرح ساکن ہو چکی تھی۔ ماجد دن بھر نشے کی دھت میں رہتا اور شام کو جب وہ کشتی پر آتا تو رابعہ پر اپنی ناکامی کا غصہ نکالتا تھا۔ تمہارے منحوس قدموں کی وجہ سے میری زندگی اجڑ گئی، میں برباد ہو گیا، ماجد دھاڑتا تھا۔ اگر تم اس دن یہ منصوبہ نہ بناتی تو آج میں بھی عزت سے اپنی مزدوری کر رہا ہوتا، میں بھی تو اپنی زندگی میں خوش تھا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا، تمہارے چکر میں میں نے ایک مخلق انسان کو مارنے کی کوشش کی اور اب میں کہیں کا نہیں رہا، میں بدنام ہو چکا ہوں۔ رابعہ خاموشی سے یہ سب سنتی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس سے یاد آئے وہ دن جب فراز شام کو گھر آتا، اس کے لیے اس کے پسندیدہ پھل لاتا تھا، اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ پریشان ہو جاتا تھا اور اسے ملکہ بنا کر رکھتا تھا، اور آج وہ اسی شخص کے ساتھ ایک گندی کشتی میں قید تھی جس کے لیے اس نے اپنے ہنستے بستے گھر کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ کشتی میں گزارا کرنے کے لیے ماجد نے اب مسافروں کو سیر کروانا شروع کیا، ان سے کرایہ لیتا۔ جب اجنبی مرد کشتی پہ سوار ہوتے
تو وہ رابعہ کو عجیب و غریب اور گندی نظروں سے دیکھتے تھے۔ رابعہ کو محسوس ہوتا جیسے ان کی نظریں ان کے جسم کو چیر رہی ہوں۔ وہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی، لیکن کشتی اتنی چھوٹی تھی کہ چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن ایک مسافر نے ماجد سے پوچھا، یہ عورت کون ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ اسی کشتی میں رہتی ہے؟ کیا یہ تمہاری ملازمہ ہے؟ ماجد نے بے شرمی سے کہا لگایا اور کہا، بس اسے ملازمہ ہی سمجھ لیں، بس ایک بھٹکی ہوئی یہ روح ہے جسے اب یہ کشتی ہی راس آئے گی اور زمین پر اسے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ رابعہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے ماجد سے التجا کی، ماجد، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ یہ لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ درندے ہیں۔ میں اپنی ساری زندگی اس کشتی میں کیسے گزار سکتی ہوں؟ مجھے یہاں سے لے چلو خدارا، مجھے یہاں سے لے چلو، کسی چھوٹے سے کمرے میں رہ لوں گی۔ ماجد نے اس سے زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تمہاری اوقات اب یہی ہے، اب تمہیں یہاں رہنا پڑے گا۔ تم نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، اپنے بیٹے کو تڑپایا، اب تم عزت کی زندگی مانگ رہی ہو۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے تمہیں کسی گھر میں رکھنے کے لیے۔ میں خالی ہوں، کنگال ہو چکا ہوں۔ اگر رہنا ہے تو یہاں رہو، ورنہ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ رابعہ اس رات سمندر کی لہروں کو دیکھ کر بہت روئی تھی۔ اسے ذیشان کی وہ پکار یاد آئی تھی، ماں مجھے بچاؤ، یہ آدمی مجھے بہت مارتا ہے۔ لیکن وہ اسے بچاتی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اس نے ہیرا چھوڑ کر پتھر چن لیا تھا۔ جس آزادی کی تلاش میں وہ تھی، جس طرح کی وہ زندگی چاہتی تھی، وہ دراصل ایک بھیانک قید نکل آئی۔ قدرت کا پہلا تماشا تو یہ تھا کہ جس کشتی سے اس نے فراز کو گرایا تھا، اب وہی کشتی اس کا گھر تھا، اور ہر لہر اسے فراز کی وہ آخری پکار یاد دلاتی تھی جو اس نے سمندر میں گرتے ہوئے دی تھی۔ کشتی کی زندگی اب رابعہ کے لیے ایک جہنم بن چکی تھی۔ تپتی دھوپ میں لکڑی کے تختے تپتے تو رابعہ کا دم گھٹتا، اور رات کی سردی میں سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی ہڈیوں میں اتر جاتی تھیں۔ ماجد جو کبھی اس کے حسن کا اسیر تھا، اب اسے بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ اس کی محبت صرف فراز کی جائیداد اور دولت تک محدود تھی۔ جب وہ ہاتھ نہ آئی تو ماجد کا اصلی روپ وہ سامنے آ گیا تھا۔ ایک شام جب سمندر خاموش تھا، مطلع ابر آلود تھا، ماجد نشے کی دھت میں کشتی پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے لیے کھانا رکھا، جو چند سوکھی روٹیاں اور پیاز تھا۔ یہ کیا کچرا اٹھا کر لائی ہو؟ ماجد نے تھالی کو زور سے ٹھوکر ماری۔ تم جیسی منحوس عورت کی وجہ سے میری قسمت پھوٹ گئی۔ پہلے کچھ پیسے بچ جاتے تھے، بچت ہو جاتی تھی، لیکن اب میں پھوٹی کوڑی کا محتاج ہوں۔ لوگ مجھے قاتل بھی کہتے ہیں۔ میری کشتی پہ کوئی سوار نہیں ہوتا۔ تم میرے لیے صرف ایک مصیبت ہو، مصیبت سے زیادہ نہیں۔ رابعہ نے روتے ہوئے کہا، ماجد، میں نے تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا بیٹا کھویا، اپنے شوہر مارنے کی بھی کوشش کی۔ کیا یہی میرا صلہ ہے؟ ماجد نے ایک زوردار کہا لگایا، تم نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تو میری کیا وفادار ہوگی؟ تم مجھ سے کون سی وفاداری کرے گی؟ مجھے تم سے کوئی امید نہیں۔ جو اپنے سگے بیٹے کی نہ ہوئی، جو اپنے شوہر کی نہ ہوئی، وہ میری کیا ہوگی؟ یہ لو اپنا حصہ اور دفع ہو جاؤ میری کشتی سے۔ اس نے وہ کاغذ رابعہ کے منہ پر مارا جس پر 3 بار طلاق لکھا ہوا تھا۔ رابعہ کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ ماجد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ماجد نے بے رحمی سے اسے بازو سے پکڑا اور کشتی کے تختے سے دھکا دے کر ساحل کی گیلی ریت پر اسے گرا دیا۔ جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مر جاؤ یا بھیک مانگو، اب اس کشتی پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ کشتی دھیرے دھیرے ساحل سے دور ہونے لگی اور رابعہ ریت پر بیٹھی چیختی رہی، مٹھی میں ریت کو بند کرتی اندھیری رات، سنسان ساحل اور سامنے پھیلا ہوا گہرا سمندر۔ اسے وہی منظر یاد آیا جب فراز اسی سمندر میں گرا تھا۔ اسے لگا جیسے سمندر کی لہریں اس پر ہنس رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، دیکھو رابعہ، یہ ہے تمہاری بے وفائی کا صلہ۔ وہ رات اس نے ساحل پر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو اس کی بھوک اور پیاس نے اسے شہر کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔
اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ سر پر چادر تھی۔ اس کے وہ بال جن پر وہ فخر کرتی تھی اب مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کا لباس وہ بھی پھٹا پرانا جو کہ تار تار ہو چکا تھا۔ وہ شہر کی مصروف سڑکوں پر پہنچی۔ لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ اسے بھوک کی شدت نے اتنا بے بس کر دیا کہ اسے ایک ہوٹل کے باہر پڑے ہوئے کوڑا دان سے بچا ہوا کھانا اٹھا کر کھانا پڑا۔ جس عورت کے گھر میں دسترخوان سجتے تھے، آج وہ لوگوں کے پھینکے ہوئے نوالوں پر گزارا کر رہی تھی۔ وہ چلتی چلتی اس گلی کے موڑ پر پہنچی جہاں فراز کا گھر تھا۔ اس نے دور سے دیکھا، ذیشان نئے کپڑے پہن کر اپنے باپ کا ہاتھ تھامے سکول جا رہا تھا۔ فراز کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا، ایک سکون تھا۔ اب اس کے چہرے پر سکون آ چکا تھا جو کہ بیوی کی وجہ سے بے سکونی میں تھا۔ رابعہ کا جی چاہا کہ دوڑ کر جائے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے لگا کہ اگر اس نے ذیشان کو چھوا تو اس کی گناہوں کی سیاہی اس معصوم بچے کو بھی داغدار کر دے گی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی۔ اب اس کا ٹھکانہ شہر کا وہ قدیم مزار تھا جہاں مسافر بے گھر لوگ پناہ لیتے تھے۔ اس نے ایک میلا سا پیالہ اٹھایا اور مزار کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کی آواز میں وہ لرزہ تھا جو صرف ایک ہارے ہوئے انسان کی آواز میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے کچھ سکے دے دیتے تھے، کوئی اسے دھتکار دیتا۔ اسے احساس ہوا کہ بے گھری میں کیا ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ ایک مخلص شوہر کی چھت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ روزانہ مزار کے لنگر کی لائن میں لگتی تھی جہاں اسے ایک پلیٹ دال اور روٹی ملتی تھی۔ یہی اس کی زندگی کا کل حاصل اب رہ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن رابعہ کے لیے ہر دن ایک نئی قیامت بن کر آتا۔ شہر کے اس پرانے مزار کی سیڑھیاں اب اس کا مستقبل ٹھکانہ بن چکی تھی۔ یہ اس کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ وہ عورت جو کبھی اپنے گھر کے آئینے کے سامنے گھنٹوں سنورتی تھی، جس کے حسن کے چرچے تھے، اب اس کی حالت یہ تھی کہ مزار کے تالاب کے گدلے پانی میں اپنا عکس دیکھتی تو خود ہی ڈر جاتی تھی۔ اس کا چہرہ جوانی میں ہی جھریوں سے بھر گیا تھا اور وہ 60 سالہ بوڑھی معلوم ہوتی۔ آنکھوں میں وہ چمک اب وہ ماند پڑ گئی تھی۔ اب حسرت اور بیماری کی دھول میں وہ کھو چکی تھی۔ رابعہ روزانہ مزار کے لنگر کی قطار میں لگتی۔ کبھی اسے کھانا مل جاتا، کبھی دھکے ملتے۔ سردیوں کی ان راتوں میں وہ مزار کے ایک کونے میں پڑی رہتی جہاں ٹھنڈی ہوائیں اس کے نحیف جسم کو چیرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ اسے اکثر وہ رات یاد آتی جب اس نے فراز کو سمندر میں دھکیلا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا وہی نمکین پانی اب اس کی روح میں بھر گیا ہے اور اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ ایک شام مزار پر لوگوں کا بہت رش تھا۔ لنگر بانٹا جا رہا تھا۔ رابعہ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے اچانک مزار کے صدر دروازے پر ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے فراز کھڑا تھا۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ پروقار لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ذیشان تھا جو اب کافی بڑا ہو گیا تھا اور اپنے باپ کا ہاتھ اس نے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ دونوں مزار پر غریبوں میں کمبل اور کھانا بانٹ رہے تھے۔ رابعہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چاہا اور چلا کر کہا، فراز، ذیشان، دیکھو میں یہاں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ اس کی آواز ختم ہو چکی تھی۔ اس میں طاقت نہیں تھی۔ وہ گندگی میں لتھڑی ہوئی ایک گمنام بھکارن تھی، جبکہ فراز ایک معزز انسان کے طور پر وہاں موجود تھا۔ فراز قریب سے گزرا۔ اس نے ایک کمبل رابعہ کی طرف بڑھایا، یہ سوچے بغیر کہ یہ تو وہی عورت ہے جس نے اسے موت کے منہ میں بھیجا تھا۔ وہ اسے نہ پہچان پایا۔ جیسے ہی فراز کی نظریں رابعہ کی آنکھوں سے ٹکرائیں، اس نے غور کیا ایک لمحے کے لیے۔ فراز حیران ہوا، وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے ان آنکھوں میں کچھ مانوس سا لگا، لیکن رابعہ نے فوراً اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا تھا۔ اسے اپنے گناہوں بھری زندگی پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ وہ زمین میں دھنس کر جانا چاہتی تھی۔ فراز وہاں سے دعا مانگ کر چلا گیا،
لیکن رابعہ کے لیے وہ آخری ملاقات اس کے روح پر آخری ضرب ثابت ہوئی۔ اسی رات رابعہ کو تیز بخار ہوا تھا اور اسے خون کی الٹیاں آنے لگی۔ مزار کے مجاور نے اسے ایک کونے میں لٹا دیا، لیکن اسے ہسپتال لے جانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر جب مزار پر ہو کا عالم تھا، رابعہ نے اپنی آخری سانسیں گننا شروع کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ فراز کی محبت، ذیشان کی معصومیت، ماجد کا دھوکہ، اور پھر وہ سمندر کی لہریں۔ اس نے آخری بار اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ شاید وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، لیکن اس کی زبان مفلوج ہو چکی تھی۔ ایک ٹھنڈی آہ اس نے بھری اور رابعہ کی روح اس کے پنجرے سے پرواز کر گئی۔ صبح جب مزار کی صفائی کرنے والوں نے اسے دیکھا تو وہ ایک لاوارث لاش بن چکی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی رابعہ ہے جو کبھی ایک مخلص شوہر کی ملکہ تھی، جو اس کے گھر میں راج کرتی تھی۔ دوسری طرف فراز نے اپنی باقی ماندہ زندگی ذیشان کی پرورش اور انسانیت کی خدمت کے لیے اس نے وقف کر دی تھی۔ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کا دل اب صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنے بیٹے کے لیے دھڑکتا تھا۔ ذیشان بڑا ہو کر ایک نیک انسان بنا، جسے اس کے باپ نے ہمیشہ یہی سکھلایا کہ بیٹا، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن اگر تم نے کسی مخلص انسان کا دل دکھا دیا تو کائنات کا کوئی کونا تمہیں شاید پناہ نہیں دے گا۔ آج بھی جب اس کے شہر کے لوگ رابعہ کی کہانی سناتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ مخلص شریک حیات اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے جس کی ناقدری انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر دیتی ہے۔ بے وفائی کا بیج ہمیشہ کانٹے دار فصل ہی پیدا کرتا ہے۔